اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 سے لے کر 35 تک ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے کہ جو مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور وہ اللہ جس نے زمین کی روئیدگی کو، اس کے غلے اگانے کی صفت کو برقرار رکھا ہے، یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اللہ ایک مردہ جسم کو دوبارہ سے زندہ کر دے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر کھجور اور انگور کے باغات کی مثال بھی بیان فرمائی کہ انسان ان پھلوں سے تازگی اور قوت حاصل کرتا ہے، پھر ان میں سے کھاتا پیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین نے زمین میں سے ہی کتنی ہی جگہوں پر اس کے لیے چشمے بنائے ہیں۔ چشموں سے یہاں پر مراد نہریں بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں اور چھوٹی چھوٹی جھیلیں بھی ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز جو پانی کا ایک ذخیرہ ہے، اس پہ وہ مراد لے سکتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان ساری باتوں کا ذکر کر کے فرمایا لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، مردہ زمین سے پھل تمہیں عطا کر دینا یہ اس لیے ہے کہ تم اس کا پھل کھاؤ پیو، اس میں سے کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ انسان کی بہت بڑی ناشکری ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا رزق استعمال کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا۔ عام طور پہ دو طرح کی چیزیں ایسی ہیں جو ناشکری کے زمرے میں آتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے یا کسی بھی نعمت کو استعمال کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کا نام نہ لینا۔ مثلاً ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بسم اللہ بھول جاتے ہیں۔ ہم پانی پینے کے لیے جاتے ہیں تو پانی سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ یہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو ہاتھ عطا کیا، ہاتھ میں اللہ نے قوت رکھی، پھر اس کے پیچھے بازو لگا کر اللہ نے اس میں قوت رکھی، یہ ہاتھ اس گلاس کو اٹھا کر کولر تک، اور پھر وہ کولر سے پانی بھر کے منہ تک، اور پھر آگے کے جو معاملات اس کو ہضم کرنے کے ہیں، یہ سارے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ لازم یہ ہے کہ جب ساری عطا اللہ کی ہے تو پھر اللہ کے نام سے ہی بندہ کام کرے کہ اے اللہ یہ پانی میری ملکیت نہیں، 10-20 روپے کی کین بھروا کر میں یہ سمجھوں کہ یہ میری ملکیت ہے، نہیں، اے اللہ جو صلاحیتیں تو نے عطا کی ہیں وہ بھی تیری ہیں۔ اور بسا اوقات تو کئی لوگ میرا بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے قوتیں ساری عطا کی ہوتی ہیں لیکن ان کی عقل کام نہیں کرتی، جن کو ہم پاگل کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب نارمل لوگ ہیں، ان کے اندر شعور نہیں ہے، یہ بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو ایسے سارے لوگوں سے ممتاز کر کے جب اللہ نے ہمیں اتنی عطائیں، اتنی صلاحیتیں دے دی ہیں تو لازم یہ ہے کہ اس کا نام لے کر کھایا پیا جائے۔ اور دوسری چیز جو ہے، کھانے کے بعد، پینے کے بعد، نعمت کو استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھانے پینے کے بعد الحمدللہ کہا کرتے تھے۔ اور ایک تو ہے یہ سنت، اور سنت کے علاوہ جب آپ کھانے پینے کے بعد یا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اگر آپ الحمدللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بندے کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، شروع پر بسم اللہ اور آخر پر الحمدللہ۔ اسی طرح سے شکر کے زمرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ آپ پر جب اللہ کی کوئی نعمت ہوتی، جب آپ کی مرضی کے مطابق، جب آپ کی چاہت کے مطابق یا کوئی ایسی چیز آپ کو ملتی جو آپ کو خوش کر دیتی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ساری تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں کہ جس کی نعمتیں
پورے اتمام کو پوری طرح سے بندوں کے اوپر ہو جاتی ہیں، اور وہ اللہ جس کے لیے ہم نیک کلمات پورے زور سے کہتے ہیں کہ ساری تعریف اس کے لیے۔ یہ پوری جب نعمت آپ کو ملتی تب آپ کے یہ الفاظ ہوتے تھے، اور اب اگر کبھی کوئی کام خلاف معمول ہو جاتا اور آپ کو وہ انسان ہونے کے ناطے بس اوقات انسان کو ایک چیز اچھی نہیں بھی لگتی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کام کے ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ کا شکر ہے۔ ہم نے سورہ سبا کے اندر پڑھا تھا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہیں۔ تو میرا بھائی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ان تھوڑے میں شمار کر لے۔ بندے کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایک تو ہے یہ ناشکری کا طریقہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، اور یہ ہماری کوتاہی ہے، ہمیں اس کے اوپر تدبر کرنا چاہیے۔ ذرا سی احتیاط کے ساتھ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں بلکہ اپنے پچھلے سارے گناہوں کو ہم معاف بھی کروا سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا یرضی عن العبد، اللہ اپنے اس بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، کھانے سے فارغ ہوتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے۔ دوسرا جو ناشکری کا ہمارے ہاں رواج ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، کروڑ مرتبہ محفوظ فرمائے، وہ یہ کہ کھانا بھی اللہ کا، پینا بھی اللہ کا، ساری نعمتیں بھی اللہ کی استعمال کرنی، اور کہنا کہ ہمیں فلاں بزرگ کا عطا کیا ہوا ہے، ہمیں فلاں نے یہ چیز عطا کی ہے۔ یہ ایسی شرک کی گندگی ہے اللہ کی قسم کہ انسان جب اس گندگی میں آ جاتا ہے پھر وہ اس سے پاک نہیں ہو پاتا، پھر وہ تعویلیں اور نہ جانے ایسی ایسی باتیں لوگ کر جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابھی یہ 10 محرم کو لوگوں نے، کتنے ہی لوگوں نے علماء سے، اہل علم سے یہ بات پوچھی کہ جی ہم حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی سبیل دے رہے ہیں، ہم ان کے نام کی نہیں دے رہے، ہم اللہ کے نام کی دے رہے ہیں، لیکن نسبت ہم حسین کی طرف کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، رزق اللہ نے دیا ہے، اور رزق اللہ کے نام پر ہی بانٹیے۔ اگر کسی کو اتنا ہی شوق ہے بانٹنے کا، اگر اس کے اندر اتنا ہی درد دل ہے، حسین رضی اللہ عنہ سے اتنی ہی اس کو محبت ہے، تو حسین رضی اللہ عنہ کا 10 محرم کے دن اپنے نانا کی اتباع میں روزہ تھا، وہ حالت روزے میں شہید کیے گئے۔ اگر اتنا ہی کسی کو شوق ہے تو وہ افطاری کیوں نہیں کرواتا، وہ سحری کا اہتمام کیوں نہیں کرتا؟ پوری قوم سے روزہ چھڑوا کر یہ بدعت ان کے اندر لگا دی کہ لوگوں کو کھانے کھلاؤ، سبینے لگاؤ، شبینے لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، اور ساری دنیا اس کھڈے لائن کے اوپر لگی ہوئی ہے، جو جدھر چل رہا ہے چل رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ بڑے بلند پایا کے صحابی تھے، میرا بھائی اس سے انکار کون کرتا ہے؟ آپ اس صحابی کی سنت کو بھی تو دیکھیے کہ وہ صحابی تھے، انہوں نے کس سنت کو اپنا کر اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ تو ہمیں بھی ان کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں بھی لوگوں کو افطاریاں کروانی چاہیے۔ اللہ جزا دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے واقعتاً ان دونوں میں افطاریاں کروائیں، جنہوں نے واقعتاً ان دنوں میں لوگوں کو سحریاں کروائیں، ترغیب دی۔ اللہ جزا دے علماء کی جماعت کو کہ جنہوں نے لوگوں کو صحیح منہج کی طرف رہنمائی کی، لیکن پھر بھی ہماری اکثریت وہ اس ناشکری کے زمرے کے اندر آ جاتی ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رزق عطا کیا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کس کی نسبت کی دیگیں دلوایا کرتے تھے؟ وہ تو کبھی ایسا کام نہیں کرتے تھے۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ علی سے ہم مدد مانگتے ہیں، علی ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ میرا بھائی علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا انکار نہیں، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ہم تو کسی صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج اگر کسی بزرگ کے نام کا کھایا پیا جاتا ہے تو اگر جب وہ بزرگ نہیں تھے یا جب وہ زندہ تھے وہ کس کے نام کا دیا کرتے تھے؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے۔ آپ علی حجویری رحمہ اللہ کی تاریخ پڑھیے، یا آپ اٹھائیے تاریخ بہاؤالدین زکریا کی، یا آپ ملتان کے بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سب کا ایک ہی منہج تھا کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کے در پہ سر نہ جھکاؤ۔ لیکن عوام کیا کرتی ہے؟ عوام سیدھی طرح سے دین کو جب کوئی ان کو سمجھاتا ہے تو عوام اکھڑ جاتی ہے، عوام اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہے۔ وہ بھی تو اللہ کے نیک بندے تھے بھائی، انکار کون کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے نہیں تھے؟ ہمیں اقرار ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو تعلیم دی ہے ہمیں اس کے اوپر بھی تو تدبر کرنا چاہیے۔ یہ ناشکری کی وہ بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو باتیں ہیں قرآن اور حدیث میں، اس بات کو انتہائی گندگی کے اوپر محمول کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کے اندر کہ ایک مرد اور ایک عورت دونوں کی شادی ہوتی ہے، دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں، اللہ ان کو اولاد عطا کر دیتا ہے۔ فلما آتاہما صالحا جعلا لہ فیہا شرکاء، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اپنے بچے کا نام کسی اور کے نام پہ لگا دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے یہ بچہ عطا کیا ہے۔ انتہائی ناشکری کا عالم ہے کہ انسان اس بات کو سمجھتا نہیں۔ دینا ہے تو اللہ کے نام کا دیجئے، کھانا ہے تو اللہ کے نام کا کھائیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم تو اللہ کے نام کا ہی کر رہے ہیں، ہم تو حسین رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ بنا بھائی اس کا انکار نہیں کہ اللہ کے نام کا کھانا چاہیے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے ایک خاص دن کو مخصوص کر کے اسی دن میں ہی ایسا کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو روزہ چھڑوایا جا رہا ہے۔ باقی دنوں میں کوئی کیوں نہیں ایسا کرتا؟ باقی دنوں میں کوئی کیوں نہیں اس طرح کے کام کرتا؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہمارے دل میں جو آتا ہے ہم کر گزرتے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی تو مزید اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔